اور وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار میاں حماد اظہر گلشن راوی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. پچھلے ایک ہفتے سے ہم نے ان تمام کے اندر جو ایک پوری دنیا کے اندر وبا پھیلی. آپ نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بہترین انداز سے حکومت کی صحیح لاہ عملی کی وجہ سے، وزیر اعظم صاحب کی صحیح لاہ عملی کی وجہ سے ہم نے اس مرحلے کو گزارا ہے اور ابھی بھی گزار رہے ہیں، اور ابھی بھی ایس او پیز کے ساتھ ہمیں جڑے رہنے کی سخت ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ سیاسی عمل بھی ساتھ چلتا رہتا ہے، اور گزشتہ 3-4 ماہ سے سیاسی عمل جو تھا وہ بھی تعطل کا شکار تھا، اور علاقوں میں جو ترقیاتی کام تھے وہ بھی رکے ہوئے تھے، اور جو ہم کھلی کچہریاں لگاتے تھے، عوام کے مسائل سنتے تھے، اس کے اندر بھی ایک تعطل کا شکار تھا. تو ہم نے آج سے، بلکہ چند روز پہلے سے، پچھلے ایک ہفتے سے ہم نے ان تمام سیاسی سرگرمیوں کو ایس او پیز کے ساتھ دوبارہ بحال کیا ہے. کھلی کچہریوں کو دوبارہ بحال کر رہے ہیں اور ترقیاتی کاموں کا آغاز کر رہے ہیں. میں آج اپنے حلقے این 126 لاہور میں موجود ہوں، جہاں ہم نے باقاعدہ ایک ہفتے سے ان ایکٹیویٹیز کا شروعات کیا ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے گزشتہ روز جو خطاب فرمایا، پاکستان جو تھا وہ دو سالوں سے ایک سخت مرحلے سے گزر رہا تھا. ایک دیوالیہ معیشت جو ہمیں ملی، اس کو ہمیں سٹیبلائز کرنا پڑا. کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کو ہم 20 ارب ڈالر سے سالانہ 3 ارب ڈالر پہ لے کے آئے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ بیرونی قرضہ 10 ارب ڈالر سالانہ 2 سال میں ہم نے واپس کیا، ہر سال 10 ارب ڈالر کا. اس کے علاوہ اب ہمیں صنعت میں اور معیشت میں بہتری کے آثار واضح نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہے. آپ نے دیکھا ایکسپورٹس ہماری جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، ڈالرز میں بھی بڑھ رہی ہیں، والیومز میں، روپیوں میں بھی بڑھ رہی ہیں. اس کے علاوہ ہماری آٹو موبائل سیلز، گاڑیوں کی سیلز، اس وقت اوور بکنگ چل رہی ہے جو بڑے بڑے برانڈ ہیں ان کے اوپر. اس کے علاوہ سیمنٹ کی سیلز جو ہیں وہ پاکستان کی ریکارڈ کی تاریخ کی سب سے بڑی سطح پہ ہیں. فرٹیلائزر کی جو سیلز ہیں وہ بڑھ چکی ہیں، یہاں تک کہ ہمیں 2 چھوٹے پلانٹ جو بند پڑے تھے ہم نے ان کو بھی حکومت پاکستان نے آپریشنلائز کرایا ہے. تو یہ ایک اچھے آثار ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب ترقیاتی کاموں کا سلسلہ بھی ہم جو کووڈ کی وجہ سے تعطل کا شکار تھا وہ بھی، اس کو بھی تیزی ہم لانے لگے ہیں. اور ہمارے جتنے پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے ہیں ان کو بھی ہم نے یہ ہدایت دی ہے کہ اپنے اپنے حلقوں میں سخت ایس او پیز کے ساتھ، ماسکس کے ساتھ، اور ایک سماجی فاصلہ جتنا ممکن ہو سکتا ہے وہ رکھنے کے ساتھ ساتھ دوبارہ عوام کے جو کام ہیں، کھلی کچہریوں کا آغاز کریں، اپنے علاقوں میں ترقیاتی کاموں کا آغاز کریں، اور لوگوں کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ اپنا بحال رکھیں. کیونکہ سیاسی عمل جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور جو خدمت کا عمل ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور لوگوں کے کام جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہ آج ہماری گزارشات تھیں، اور یہی آج یہاں این 126 لاہور سے ہم نے شروعات کی ہے. جو ایشو چل رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ جعفر کا، اور وہ کچھ پیسے واپس مانگے ہیں یا کیا وضاحت کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ساری افواہیں ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے جو سعودی عرب کے ساتھ ہیں وہ برادرانہ تعلقات ہیں، اور ہمارے اپنے جذبات ہیں کشمیر کے حوالے سے بھی، اور ان کے اوپر ہم اپنی رائے کا اظہار رکھنے کا بطور ایک خود مختار ملک پورا حق رکھتے ہیں. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کشمیریوں کی رائے کے بارے میں جو ہمارے جو جذبات ہیں ان کو، آپ نے دیکھا کہ جس طرح یونائٹڈ نیشنز میں ہم وزیر اعظم صاحب نے پچھلے سال تقریر کی، آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی لیڈر اتنی دیدہ دلیری سے نہیں بولا انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر. آپ نے دیکھا کہ جس طرح آج مودی سرکار پوری دنیا میں ایکسپوز ہو رہی ہے، اور پاکستان جس طرح کشمیریوں کے جو مظالم ہیں ان کو ابھار کے سامنے پیش کر رہا ہے، آج تک ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ اس طرح انڈیا کو تنہائی کا سامنا ہو. تو ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو ساتھ نہیں رکھیں گے. ہم سب کے ساتھ تعلقات اچھے چاہتے ہیں. تمام ملک برادرانہ ملک، ہماری ایک تاریخ ہے ان کے ساتھ. ہمارے سعودی عرب کے لیے بھی جذبات ہیں جن کو ہم نے، لیکن ہمارے کشمیریوں کے ساتھ بھی جذبات ہیں، اور ہم ان جذبات کا ہر بین الاقوامی اور قومی فورم پہ اظہار کرتے رہیں گے. آپ نے بات کی کہ ایسی کوئی بات نہیں تعلقات میں خرابی کے حوالے سے. $1 ملین کی جو پیمنٹ کی گئی ہے، جو 3 ارب ڈالر بینکس میں رکھے گئے تھے، اب آگے جی صاحب جا رہے ہیں سعودی عرب، مزید کچھ لینے جا رہے ہیں یا مزید دیکھیں جو کرنے جا رہے ہیں؟ دوسرا میرا سوال، ایف اے ٹی ایف پہ ہم اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں؟ جو گورنمنٹ نے لیجسلیشن کی ہے اس کے بعد کس حد تک آپ کو امید ہے کہ ہم گرین لسٹ سے نکل آئیں؟ دیکھیں، میں آپ کو واضح کر دوں کہ جو ہماری رقوم ہم نے واپس کرنی ہے جو دوست ممالک سے لی ہوئی تھی، وہ اسی اسکیجول کے مطابق ہی واپسی ہو رہی ہے. دوسری ایف اے ٹی ایف کے اوپر آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ہماری حکومت، یہ پچھلی حکومت میں فروری 2018 میں پاکستان نامینیٹ ہوا تھا ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں، اور ہم صفر سے شروع ہوئے. پاکستان کے قوانین، پاکستان کے پروسیجرز ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے محسوس کیا جاتا تھا بین الاقوامی دنیا میں کہ وہ باقی دنیا سے پیچھے ہیں.
ख़ास طور پہ ایک ایسے ملک میں جہاں پہ دہشت گردی کی ایک تاریخ ہے، یا ہمارا ملک جو ہے اس درد سے گزر چکا ہے دہشت گردی ہے. تو ہم نے اس سلسلے کو اپنایا. الحمدللہ وزیر اعظم صاحب نے مجھے FATF کی پچھلے سال FATF کوارڈینیشن کمیٹی کی سربراہی دی. میں 3-4 پلینریز میں پاکستان کی نمائندگی کی، اور 27 ایکشن آئٹمز میں سے 14 ایکشن آئٹمز آج ہماری مکمل ہیں، اور جو باقی ایکشن آئٹمز ہیں وہ ایسے نہیں کہ وہ نامکمل ہیں، وہ بھی پارشلی کمپلیٹ کے سٹیٹس پہ ہیں اکثریت ان کی. اب یہ جو ہم نے قانون سازی کی ہے، اس قانون سازی سے ہمیں باقی کمپلیشنز میں مدد بھی ملے گی. اور ہمارا ایک اور جو ریویو چل رہا ہے پروسیس، کیونکہ ہمارے FATF میں 2 ریویوز چل رہے ہیں، ایک APG کا چل رہا ہے اور ایک جوائنٹ گروپ کا. تو جو ہمارا APG کا ریویو جو اکتوبر میں ڈیو ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم جو ہے وہ قانون سازی کر رہے ہیں. اور یہ جو حالیہ قانون سازی کافی ساری ہوئی ہے، اس سے ہمیں مدد ملے گی. اب یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان قوانین کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ نافذ کریں، تاکہ ہمیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہماری پوری کوشش ہوئے گی کہ پاکستان جتنی جلدی ہو سکتا ہے گرے لسٹ سے نکلے. پہلے بھی ہماری جو پرفارمنس جا رہی تھی، بین الاقوامی دنیا اس کی تعریف کر رہی تھی FATF کے حوالے سے، لیکن اب یہ جو قانون سازی ہوئی ہے، اس سے مزید ہمیں آسانی ملے گی. کیبنٹ والوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، میڈیا کو بھی سمجھ آ رہی ہے کیا بات کر رہے ہیں، کتنا اکانومی کتنا آگے لے گئی ہے، لیکن جو لے میں نے اس کو سمجھ نہیں آ رہا. وہ ان کو ذرا بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں سمپل لینگویج میں پبلک کو سمجھائیں. دیکھیں، جب ہم نے اپنی معیشت کو، جب اس معیشت کو ہم نے ٹیک اوور کیا 2018 میں، تو یہ ایک بینکرپٹ معیشت تھی، یہ ایک دیوالیہ معیشت تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا، موڈیز نے جون 2018 میں آپ کو ڈاؤن گریڈ کر دیا، دسمبر 2019 میں اسے اپ گریڈ کیا واپس. اسی طرح ورلڈ بینک اور IMF نے آپ کے اوپر جو مارچ 2018 میں رپورٹیں لکھیں وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں. انہوں نے کہا پاکستان کی ڈیٹ سسٹینیبلٹی داؤ پہ لگ گئی ہے. آپ کے فارن ایکسچینج کے ریزروز جو تھے وہ آدھے رہ گئے تھے 1.5 سال کے اندر. $500 ملین کی ڈپلیشن ماہانہ ہو رہی تھی. اس معیشت کو ہمارے حوالے کیا گیا. ہمیں کچھ سخت فیصلے کرنے پڑے اس کو درستگی کے لاپلا، کیونکہ اگر وہ سخت فیصلے ہم نہ کرتے تو دیوالیہ ہونے کے بعد خدا نہ خواستہ جو تباہی آنی ہے وہ کہیں زیادہ تباہی ہونی تھی. لیکن اب اس کا ہمیں کچھ اثر بھی نظر آ رہا ہے ان سخت فیصلوں کا. اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا اور یہ ساری چیزیں ہمیں اس چیز کا احساس ہے. لیکن معیشت کو درست سمت میں لانے کے لیے کچھ سخت فیصلے درکار تھے تباہی سے بچانے کے لیے. کیونکہ جنہوں نے پیچھے چھوڑا، جس طرح کا وہ آخری بجٹ دے کے گئے، جس طرح آخری 2 سال میں انہوں نے معیشت چلائی، شاید انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ اگلی حکومت ان کی نہیں آنے والی، اور وہ آنے والی حکومت کے لیے مصیبتیں کھڑی کرنے کی نیت سے شاید موجود تھے شاید. لیکن بہرحال ہم نے الحمدللہ ایک صحیح حکمت عملی اپنا کے اب آپ دیکھیں کہ ہمارا موڈیز نے ہمیں اپ گریڈ بھی کیا ہے، بین الاقوامی اداروں نے ہماری تعریف بھی کی ہے. کووڈ کے اندر آپ دیکھیں جو ہم نے پیکیجز دیے بین الاقوامی، اپنے خطے میں دیکھیں وہاں پہ کئی ایسے پیکیجز آپ کو نظر نہیں آئے کہ اتنی بڑی آبادی کو آپ نے امداد بھی دی ہو. اس کے علاوہ آپ نے 30 لاکھ کاروباروں کے 3 مہینے کے بل بھی ادا کر دیے ہوں، لاکھوں کاروباروں کے آپ نے پیمنٹس کے اور پے رول فائنینسنگ کر دی ہو. یہ چیزیں ہمیں خطے میں نظر نہیں آتی. تو الحمدللہ اس مرحلے سے بھی ہم گزرے ہیں، اور اب انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں، آنے والے سالوں کے اندر ہمیں قیمتوں میں بھی بہتری نظر آئے گی، اور ہمیں معیشت جو صنعت میں تیزی یہ بتائے گا کہ OIC کا مطلب سعودی عرب اور سعودی عرب کا مطلب OIC ہے. جی، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت ایک مسلمان کے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور خاص کر کشمیر میں، سعودی عرب نے اس کا حق ادا کیا، یا صرف ہمیں وہ مذہب کے نام پہ بلیک میل کر کے ہماری سپورٹ لے لیتا ہے لیکن ہمیں مشکل وقت میں سپورٹ نہیں دیتا؟ نہیں دیکھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلیک میلنگ کی بات نہیں ہے. ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی جو ہے وہ ایک عزت اور احترام کی نظر سے سعودی عرب کو دیکھتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ان کی جو ہمارے 2 مقدس ترین مقامات جو ہیں، جو ہمارے دل و جان کے اندر، ہر دل کے اندر بستے ہیں، مکہ مدینہ شریف جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ وطن ہے، کہ وہ مٹی ہے. ہاں ویسے تو وہ پورے جہاں کے نبی ہیں، لیکن وہاں پہ ان کی وہاں سے ہی شروعات ہوئی. تو ہمارے لیے وہ مقدس ہے، ہمارے لیے وہ دل و جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. تو ہم لیکن جو ہمارا کشمیریوں کے ساتھ جو ہمارا ایک رائے ہے اس کا ہم اظہار کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور کبھی کبھی دوستوں کو تلقین بھی دینا کہ بھئی آپ بھی کشمیریوں کے ساتھ آواز اٹھائیں، تو اتنا بھی تو ہم حق تو رکھ سکتے ہیں. اچھا معصوم، یہ فرمائیے کہ جب بھی کوئی حکومتی وزیر پریس کانفرنس یا میڈیا ٹاک یا کوئی اسپیچ کرتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ مشکل وقت گزر گیا، اچھا وقت آنے والا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی ماہ سے مہنگائی اوپر جا رہی ہے، ڈالر کی پرائس جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ہمارے جو پڑوس ممالک ہیں ان کی کرنسی ہم سے اوپر چلی گئی ہے، لیکن ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے.
तो ये कब अच्छे हालात हैं? देखें जब आप اپنی کرنسی کو مصنوعی طور پہ پکڑ کے رکھیں گے اور اپنے آدھے فورن ایکسچینج کے ریزروز جو ہیں زر مبادلہ کے وہ اس کرنسی کو اس سطح پہ رکھنے کے لیے اڑا دیں گے یہاں تک کہ آپ ملک کو دیوالیہ کے قریب دھکیل دیں گے, ایکسپورٹ آپ کی 5 سال بڑھے گی نہیں, تو پھر کرنسی پہ پریشر تو آئے گا. اور وہ پریشر تھا جو ہم نے محسوس کیا جب ہم نے یہ معیشت ٹیک اوور کی, اور اس کو ہم آہستہ آہستہ اس کا جو مارکیٹ کا ریٹ ہے اس پہ لے کے آئے. اس دوران ہمیں بڑے مسائل بھی آئے, کورونا کی وجہ سے بھی کرنسی کے اوپر پریشر آیا, وہ سارا کچھ آیا. تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ الحمدللہ یہ سیٹلمنٹ. ہم نے تو آپ کو بتایا تھا نا کہ پہلے جو دو ایک سال ہیں, 2-2.5 سال ہیں, وہ اسٹیبلائزیشن کے سال ہوئیں گے, اور اس کے بعد جو گروتھ کے سال ہوئیں گے. اسی لیے ہم نے بر وقت چینی کی امپورٹ کا فیصلہ کیا 3 لاکھ ٹن, اور مجھے امید ہے کہ یہ جو آگے ہمارے فصل آ رہی ہے گنے کی, وہ ایک اچھی